بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کے لیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لائی ہوں۔ اس سے پہلے میں 3 ویڈیو بنا چکی ہوں اور آپ لوگوں نے اسے کافی پسند کیا، جس کے لیے تہ دل سے آپ سب کی مشکور ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو بھی تعبیرات بتائی جاتی ہیں وہ خوابوں کی مستند تعبیریں بیان کرنے والے مشہور محترم امام صاحبان کی کتابوں سے لی جاتی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام معزز امام حضرات کی کتابوں سے مستند تعبیریں حاصل کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اس حوالے سے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جلد ہی اس کا آپ کو رپلائی دوں گی۔ آج میں آپ کو 5 اہم خوابوں کی تعبیر بتاؤں گی۔ اس میں سے پہلا نمبر ہے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنا یا مردوں کو خواب میں دیکھنا۔ نمبر 2 ہے آسمان دیکھنا۔ نمبر 3 سورج دیکھنا۔ نمبر 4 آگ دیکھنا اور نمبر 5 انگوٹھی کو خواب میں دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے۔ سب سے پہلے جس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنا اور مردے کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش دیکھے۔ اب اگر زندہ کو مردہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ اس سے خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے مرحوم والد کو زندہ دیکھے، خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت عزت پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر اپنی والدہ کو زندہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غم سے نجات ملے گی۔ اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غائب سفر سے واپس آئے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی اپنے والدین یعنی ماں اور باپ کو غمگین دیکھتا ہے اور میلے لباس میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے وہ۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو کشادہ اور پاکیزہ صاف ستھرے لباس میں دیکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ شرف و بزرگی پائے گا۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ معلوم یہ کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، اگر مردہ خواب میں اس کی صلاحیت کی بشارت دے اور اس سے کشادہ ہو کر نیک باتیں کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ مردہ اس سے ناخوش باتیں کرتا ہے اور اس سے منہ پھیرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ مردہ دوسری بار مرا ہے اور مرنے پر لوگ آہستہ رو رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اہل بیت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور وہ خوشی دیکھے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور کر رہے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کو غم پہنچے گا۔ اگر عورت دیکھے کہ وہ مر گئی ہے، اسے غسل دیا گیا ہے اور اس کا جنازہ بالکل تیار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک بات ہوگی، اور اگر دیکھے اسے دفن کیا ہے تو اس کی تعویل بد ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر دیکھے کہ مردے نے اسے گود میں پکڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تندرستی پائے گا اور سلامت رہے گا، اقبال و دولت بھی پائے گا۔ اگر مردہ اس کے خاندان سے ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردہ اس سے دعا اور صدقے کی امید رکھتا ہے۔ اگر مردے کو اپنے اہل بیت میں خوش دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال خوش ہوگا۔ اگر مردے کو غمگین دیکھتا ہے تو تعبیر اس کے برعکس ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردے پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے
یا اس سے منہ پھیرا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نے اسے کچھ وصیت کی ہوگی اور اسے اس نے پورا نہیں کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق اگر یہ دیکھے کہ مردے نے اسے دنیا کا کوئی سامان دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں سے کسی چیز کے پہنچنے کی امید نہیں رکھتا۔ اگر دیکھے کہ مردے نے کوئی کھانے پینے کی چیز دی ہے اور اس نے وہ کھا بھی لی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال روزی پائے گا، اور اگر چیز نہیں کھائی تو تعبیر اس کے برعکس ہوگی۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو 2 کپڑے دیے ہیں اور اس نے اس کو پہن کر اتارے اور پھر لوگوں کو دے دیے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا مال زیادہ ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اپنا کپڑا کسی کو دیا ہے اور یہ کہا کہ کپڑا سی دو یا اسے نگاہ میں رکھو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر مردے کو سبز لباس پہنا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے شہید کیا ہے۔ اگر سفید لباس میں دیکھے تو اس کا درجہ نیک ہوگا، اگر اس کو سیاہ لباس میں دیکھتا ہے تو اس کا حال بد ہوگا، اگر سرخ لباس میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حال بد ہے۔ زرد یا نیلے لباس میں اگر مردے کو دیکھتے ہیں تو صاحب خواب غم اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اگر نقش دار لباس میں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے ساتھ دنیا میں جھگڑتا ہوگا اور حق بجانب مردہ ہوگا۔ اگر خواب میں زندہ شخص مردے کو کپڑے پہنائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے خواب کی تعبیر بتاؤں گی اور وہ ہے آسمان دیکھنا۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے آپ کو آسمان پر دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کرے گا اور دنیا میں اس کی عزت ہوگی، اور اگر دیکھے کہ آسمان کی فضا میں اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ نعمت و برکت کے ساتھ سفر کرے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ سیدھا اڑتا جاتا ہے تاکہ آسمان تک پہنچ جائے تو یہ دلیل ہے کہ نقصان اور رنج پائے گا۔ اگر دیکھے کہ آسمان پر اس نیت سے گیا ہے کہ زمین پر وہ واپس نہیں آئے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگی اور بادشاہی کو پائے گا۔ اگر دیکھے کہ آسمان سے کوئی آواز سنتا ہے تو خیر اور سلامتی کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ آسمان پہ کوئی پرندہ اس سے بات کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوش و خرم رہے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر یہ دیکھے کہ آسمان پر عمارت بناتا ہے جیسے زمین پہ بناتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اگر دیکھے کہ آسمان سے بارش کی طرح شہد برس رہا ہے تو لوگوں کو خیر و نعمت اور غنیمت حاصل ہوگی، اور اگر یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو آسمان پہ لٹکا دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ 7ویں آسمان پہ گیا ہے اور ایسی جگہ گیا ہے جہاں جانے کا تصور بھی نہیں تھا اور زمین پہ واپس نہیں آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے اور خواب دیکھنے والا نیک اور صالح ہے۔ اور دیکھیے اور اس کے بعد وہ نیچے اتر آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راہ دین میں پرہیزگار ہوگا، اور صاحب خواب نیک اور پرہیزگار نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے گا یا ہلاک ہوگا۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے زمین پر آیا تو دلیل ہے کہ رنج و بیماری سے ہلاکت تک پہنچے گا لیکن پھر صحت اور شفا پائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر آسمان کو سبز دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں خیر اور امن ہوگا۔ اگر سفید آسمان دیکھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے اس جگہ رنج و بیماری ہوگی۔ اگر سرخ آسمان دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں جنگ ہوگی، اور اگر سیاہ آسمان دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس ملک میں فتنہ برپا ہوگا، اور اگر دیکھتا ہے کہ آسمان پر معمول سے زیادہ روشنی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دین میں روشنی حاصل ہوگی۔ اب میں آپ کو تیسرے خواب کی تعبیر بتاؤں گی، وہ ہے سورج کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں سورج باپ، چاند ماں اور ستارے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر دیکھے کہ آفتاب روشن اور پاکیزہ نکلا ہے اور اس کے گھر میں چمکا ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے خاندان میں سے کسی عورت کو چاہے گا، اور اگر دیکھے کہ ابر آفتاب کو ڈھانپ لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر یہ دیکھے کہ آفتاب کو سجدہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر بہت مہربان ہوگا، اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا اور ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق اگر یہ دیکھے کہ اس نے آفتاب کو پکڑ لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہی اور بزرگی پائے گا۔ اب میں آپ کو چوتھے خواب کی تعبیر بتاؤں گی، اور وہ ہے خواب میں آگ دیکھنا۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی خواب میں آگ کی روشنی دیکھتا ہے کہ اس میں سے راستے پہ چل سکے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دولت زہد پائے گا، اور اگر روشنی کو کھڑا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں سلطان کی سواری ظاہر ہوگی۔ اگر اپنے گھر میں انگارے دیکھتا ہے جس کے نور سے گھر منور ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے کام پہ ترقی کرے گا اور اس کی دولت بھی زیادہ ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ انگارے کو بجھا دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاندان میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں آگ کا روشن ہونا بادشاہ کی قوت ہے۔ اگر گرم کرنے کے لیے آگ روشن کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز طلب کرے گا اور نفع پائے گا، اور اگر دیکھتا ہے کہ دیگ کے نیچے آگ روشن کی اور اس میں کوئی کھانے کی چیز ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کام کرے گا جس سے صاحب خانہ کو فائدہ ملے گا، اور اگر دیگ خالی ہے تو اس کام سے اسے غم حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کو پانچویں خواب کی تعبیر بتاتی ہوں، اور وہ ہے خواب میں انگوٹھی دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق اگر خواب میں انگوٹھی نقش والی دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس کے آقا سے خیر اور نیکی پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ کسی نے انگوٹھی مہر لگانے کے لیے دی ہے تو دلیل ہے کہ بہت کچھ پائے گا۔ حضرت امام سینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ کوئی اس کو انگوٹھی چرا کر لے گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کاموں میں دشواری پیدا ہوگی، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ انگوٹھی ٹوٹی ہوئی ہے اور لیکن اس کا نگینہ سلامت ہے تو اس کی بزرگی بہتر ہوگی اور وقار قائم رہے گا۔ اگر دیکھے کہ اپنی انگوٹھی کسی کو دے دی ہے تو جو مال و دولت وہ رکھتا ہے اس میں سے کچھ کسی کو ضرور دے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر چاندی کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو مال حلال کی نشانی ہے، اور اگر سونے کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو مال مکروہ اور حرام ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر دیکھے کہ لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے تو دلیل ہے قوت اور توانائی پائے گا۔ اگر تانبے کی دیکھتا ہے تو بے اصل لوگوں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر بلور کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے عام لوگوں سے اسے کچھ ملے گا۔ اب اگر وہ چاندی کی انگوٹھی خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کہیں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق خواب میں چاندی کی انگوٹھی دیکھنا 4 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 سلطنت، نمبر 2 عورت، نمبر 3 فرزند، اور نمبر 4 مال و دولت۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ: اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔